سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہم عاجز لوگوں کو رمضان کی حصے تک عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پہنچایا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بقیہ رمضان بھی اللہ تعالیٰ اپنی اسی فضل و کرم سے پورا فرما دیں گے۔ دیکھیں رمضان آیا اور چلا بھی گیا۔ رمضان پورے دین کو ہمارے ریفریش کر گیا۔ دین کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں رمضان نے ہمیں پریکٹس نہ کرائی ہو۔ ہر پہلو سے ہر سائڈ سے رمضان نے ہمیں پریکٹس کرائی ہے، کیونکہ رمضان صرف یہ 30 دن کا رمضان نہیں ہے، بلکہ رمضان ہمیں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ یہ غور سے سمجھ، ہم سمجھتے ہیں رمضان یہ 30 دن جو ہیں بس اس کے بعد پھر ہم فارغ ہیں، یا بس جو رمضان میں کما رہی ہے وہ انف ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی۔ رمضان تو یہ 30 دن اللہ پاک نے ہمیں پریکٹس کرائی ہے۔ اس کے کرم و فضل سے ہم بھٹکے ہوئے تھے، سست تھے، نادان تھے، عمل میں سستیاں کرتے تھے، نمازوں میں کوتاہی کرتے تھے، نیکیوں کا نہ شوق تھا نہ ذوق تھا، نہ قرآن کی تلاوتوں کا ہمارا شعور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ میں کیسا دے دیا کہ جس میں اپنی حکمتوں سے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم ہر انسان، مجھ جیسا کمزور انسان بھی مسجدوں کی طرف بھاگنے لگا، نمازیں پڑھنے لگا۔ جو سارا سال قرآن نہیں کھولتے تھے انہوں نے ماشاءاللہ 2 3 3 4 4 قرآن پڑھ لیے۔ اور ہر آدمی آپ دیکھیں مستعد تھا، عورت، بچہ، مرد، مسجدوں سے محبت ہو گئی، قرآن سے محبت ہو گئی۔ وہی جو ہم عام دنوں میں عشاء کی کچھ نفل نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے کرم فرمایا تو 20 رکعت کی پریکٹس کرا دی اللہ پاک نے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور ہمیں مضبوط کر دیا۔ بس اب رمضان جا رہا ہے تو بس پھر فارغ ہوئے ہم۔ یہ تو کوئی محنت ہی ضائع ہوگی ساری۔ ہم تو بھائی جتنے دن ہیں ہم نے تو اسی طرح گزارے جیسے رمضان میں گزارے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ یہ تمہارا سٹینڈرڈ ہے لائف کا۔ ایک مومن کی زندگی کا سٹینڈرڈ یہ ہے جیسے کہ رمضان میں ہے۔ اس سے رمضان تک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا ہے کہ ایک مومن جو کامیاب ہونا چاہتا ہے آخرت میں، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو اس کا سٹائل یہ ہے رمضان والا، ایسے کرو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے رمضان کا ایک عجیب حکمت اختیار کی اس میں۔ دیکھیں آپ، جب یہ رمضان شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایک بڑا عجیب سلسلہ جاری کر دیا کہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن تھا نا، شیطان، سب سے بڑا دشمن شیطان، ظاہر سٹوری یہیں سے چلی ہماری تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قید کر لیا۔ کس سے ہی ختم، تمام بروتر شبوے سب اس کو قید کر کے اللہ تعالیٰ نے زنجیروں میں جکڑ دیا اس کو۔ کیوں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک
ہم پہ ایک راز کھلنا تھا، سیکرٹ تھا یہ بہت زبردست. کیا کھولا کہ اگر تم شیطان کو قابو کر لو، ابھی تو میں نے قابو کیا ہے، اگر تم قابو کر لو تو ساری زندگی رمضان کی طرف گزر سکتے ہیں. یہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ بہت زیادہ. شیطان کو قابو کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دے دیا کہ گزارنی تو نے زندگی ساری رمضان والی ہے، لیکن اس طریقے سے اگر آج تو میں نے قابو کیا شیطان، لیکن اگر تم نے شیطان کو قابو کر لیا اور سمجھ گئے شیطان کی حرکتیں، پھر یہ گارنٹی ہے انشاءاللہ کہ رمضان والی زندگی گزرے گی. یہ ہے میسج رمضان کا سب سے بڑا. جتنے بھی ہم بڑے بنے رمضان میں، مسجدوں کے بھاگے ہیں، قرآن شریف ختم کیے ہیں اور نفل پڑھے ہیں، یہ سارا کچھ یہ تو اللہ کی اس مہربانی سے ہوا کہ شیطان ہمارے ساتھ نہیں ہے. جی ہاں، یہ سمجھیں آپ بات. شیطان کو پہلے قابو کر لیا، شیطان ہمارے ساتھ نہیں تھا. کیونکہ کیا کرتا ہے اللہ کے نبی سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس کا سارا کیسے کرتوت کرتا ہے شیطان ہمارے ساتھ، اس کو بتایا اللہ کے نبی. میں شیطان کرتا ہے کیا تمہارے ساتھ کہ انسان کے اندر جاتا ہے شیطان، ہر انسان کے، اور جا کے اس کے اڈا لگا دیتا ہے، جم جاتا ہے. اب پورا دل ہی تو ہے ہمارا، سب کچھ جو کچھ کرتا ہے دل پہ جا کے ہر انسان کے شیطان جم جاتا ہے. اور دل کو کنٹرول کرتا ہے تو پورے اس کے دل و دماغ سارے اس کے اختیار میں آ جاتا ہے. اور وہاں سے پھر وہ ایسے ایک کام کرتا ہے کہ اپنا منہ ایک انجیکشن ایسا لگاتے رہتا ہے دل کے اوپر کہ اس کے اندر تھاٹس پیدا کرتے رہتے ہیں انسان کے اندر. یہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں حدیث میں، فضائل حدیث میں بھی ہے. وہ اس پہ کام کرتے رہتا تھا. ایک بزرگ تھے بہت مشہور معروف، مجد الوسانی رحمۃ اللہ علیہ، ہر آدمی واقف اس سے. انہوں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی، دعا کی. اللہ والے تھے تو ان کی تو باقی اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرما لیتے. تو یا اللہ یہ کیسے کرتا ہے شیطان، مجھ پہ کرم فرمائی، اس کے ذریعے مجھے دکھا تو صحیح کیا کرتا کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہ کرم فرمایا، انہوں نے کشف کر دیا، دکھا دیا. دل میں انہوں نے دیکھا کہ شیطان ایک مچھر کی شکل میں جو ہے نا اڈا جمائے بیٹھا ہے، جیسے مچھر میں تو ماسکیٹو سب ہمارے دل پہ وہیں بیٹھتا ہے، اس کا یہ اڈا ہے. یاد رکھیں. اب یہ حدیث قرآن بتا رہی ہے ہمیں، ہم تو جان نہیں سکتے اس چیز کو، تو اللہ کے نبی ہمیں سمجھا رہے ہیں. بات سننے غور سے، کیونکہ رمضان ہم نے پوری زندگی رمضان بنانا ہے، بن جائے گا انشاءاللہ. اس بات کو غور سے سن. تو وہ جو تھا دکھایا حضرت مجد سے رحمۃ اللہ کو کہ وہ شیطان جو ہے دل پر بیٹھا ہے اور ایک جیسے سوئی نہیں ہوتی، سوئی کی طرح انجیکشن مارتا ہے دل کے اوپر. ایک ایک سیکنڈ کے بعد وہ اندر جاتا ہے تو انسان کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، چھوڑو یار کیا نماز پڑھنے کا، آؤ یار فلاں کام کرتے ہیں. ظاہر شیطان جو انجیکشن لگائے گا وہ کورونا کا انجیکشن نہیں لگائے گا بندہ صحت یاب ہو جائے. اس نے تو کہنا ہے اس کو برباد کرو. ساری خواصات جو ہیں وہ انسان کے دل کے اندر ڈالتا رہتا ہے اور انسان بیچارہ کرتا رہتا ہے، پھنس گیا اس کے اندر، اس نے انجیکشن ڈال دی اس قسم کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان میں سب سے پہلے کام یہ کیا کہ ہمارے سے اس شیطان کو اٹھا دیا اور اس کو قابو کر لیا. ہم دلیر ہو گئے، اب کوئی وسوسے آنے کم ہو گیا، اس کا جادو کم ہو گیا. جب دل کرتا نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جب تہجد پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ روزہ رکھ رہے ہیں، بھوکا بھی رہ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ یہی وجہ ہے کہ شیطان کے انجیکشن لگے کم ہو گئے ہیں ہمارے دل کے دوست. اور ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، میں ہی وہی ہوں، آپ بھی تو وہی ہیں نا بھائی جس سے پہلے تھے. دیکھ لیں بہت سے لوگ ایسے بیچارے کہ مسجد میں نہیں آتے تھے، وہ کیسے مسجد میں پہنچ رہے ہیں. وہ کمزور عورتیں کیسے اٹھ کے تہجد پڑھ رہی ہیں، اتنی قرآن کی تلاوتیں کیسے سارا ہم کھول نہیں سکتے.
تو وجہ اس کی یہ ہوئی ہے کہ جو ہمارا دشمن خاص ہے وہ حملہ ہی نہیں کر رہا ہمارے پہ، ہم تو فری فنڈ ہیں بالکل. اوپر سے اللہ کی رمضانیت، رمضان ماشاءاللہ اس کا کرم اور رحمتیں، مزے ہو گئے ہمارے تعلق سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میسج دیا کہ سارا کام جو کیا ہے یہ رمضان میں تم نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ تمہارا کمال تو ہے ہی نہیں، تم میرا حکمت پہ الحمدللہ میں تمہیں ایک نقطہ شو کرنا تھا، ظاہر کرنا تھا تم پہ ایک بات کہ تاری زندگی یہ جو رمضان میں تمہیں دے رہا ہوں رمضان کے لیے، ساری زندگی تمہاری رمضان کے مطابق گزر. جو کوئی ایسی زندگی گزار کے نہیں آئے گا وہ ناکام ہوگا. نمازیں چھوڑنے والا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے بھائی؟ جھوٹ بولنے والا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ غیر شرعی کام کرنے والا آدمی کیسے جنت میں آ سکتا ہے؟ کوئی نماز پڑھ لی، کوئی چھوڑ دی، کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں پڑھی کہ ایک نماز انسان اگر جماعت سے نہیں پڑھتا، عصر کی نماز ایسے ایک نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کے نبی کو اتنا سخت غصہ آتا ہے فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے محلے کے لوگوں کو جمع کروں، لکڑی جمع کروں، اس کے گھر کو آگ لگا دوں. رحمت اللہ عالمین ہے. آپ دیکھیں تو میں اور آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم سروائیو کر رہے ہیں؟ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں؟ ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں بھائیو. اللہ تعالیٰ کی میسیج کو سمجھیں. صرف رمضان یہ نہیں ہے کہ ہم رمضان میں کام کر لیں، نیکیاں جمع کر لیں، بڑے خوش ہو گئے، بس جی رمضان کامیاب ہو گیا، ماشاءاللہ عید ہے، کپڑے پہنے فارغ ہو گئے. نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں. اگر ہم نے پھر پیچھے پڑ لیں وہ شیطان کھل جائے گا. اور عید کے دن ہی تماشے دیکھنا، یعنی یہ نہیں کہ بہت فرق پڑ گیا رمضان میں اور دوسرے دن میں، عید کے دن ہی تماشے دیکھنا ہے. میرے ہم کیا کہتے کیا ہیں؟ بس یار چلو زور، یار اب چلو یار رمضان گزرنے کیا فائدہ، زور پہ کوئی نہیں اٹھے گا. فجر پہ تو خلق نہیں پڑے گی، عید کے لیے جانا ہے آدمی. زور پہ دیکھیں اب کتنے کم ہو جائیں گے نمازی، اثر پہ کتنے لوگ نمازی ہو جائیں گے. اور ہمارے دلوں پہ ایک عجیب سا فطور پیدا ہو جائے گا کیونکہ وہ اندر آ چکا ہے. اس نے اپنا سونڈ، اپنا منہ اس پہ رکھ دیا ہے ہمارے دل پہ. یہ سکین کیا ہے کس کے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں یہ بات. بولے سبحان اللہ. یہ بتا رہے ہیں یہ بات. یہ سارا کمال جو سمجھے ہیں نا بات کہ رمضان جو گزارا کس لیے گزارا، اس کو قید کیا، دل ہمارا فری ہوا. الحمدللہ جب فری ہوا دل تو دل ہے مومن، کیوں؟ اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گیا ہوا ہے. وہ تو نور ہے، وہ اپنی اصلیت پہ ہے. جب دشمن چلا گیا تو دل میں رنگائی آ گئی، خوش آ گئی. تو اس کی تو فطرت ہے. ایک مومن کی فطرت کیا ہے کہ جائے جلدی سے سجدہ کرے اپنے رب کو. یہ عین فطری چیز ہے. انسان کو پیاس لگتی ہے تو اس کی فطرت یہ جلدی جائے پانی پیے. بھوک لگتی ہے، فطرت ہے انسان کی. بھوک لگتی ہے تو وہ نہیں کہتا کہ میں سو جاؤں، وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں چلو تفریح کر لوں، یا وہ نہیں کہتا کہ دوست سے ملوں. جب بھوک لگتی ہے اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. سب سے اچھی چیز اس کو روٹی لگتی ہے، چاہے سوکھی روٹی دے دیں دہی کے ساتھ. وہ کہے یہ بہت بہترین چیز ہے، سب سے عمدہ چیز ہے. یہ فطرت ہے، ایک مومن کی فطرت ہے کہ جس وقت انسان کے سامنے نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، یہ اثر ہے مومن کی فطرت. یہ ان نیچرل ہے، غیر فطرتی چیز ہے. جیسے ایک انسان ہے اس کو بھوک بھی نہیں لگ رہی، ہم کیا کہیں گے؟ ان نیچرل ہے. اس کو بھوک کیوں نہیں لگ رہی؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ انسان اس کو کھانا کھانا چاہیے. غیر فطرتی چیز ہے. ہم پریشان ہو جائیں، چلو ڈاکٹر کے پاس اس کو بھوک نہیں لگ رہی. ڈاکٹر صاحب اس کو بھوک نہیں لگتی جناب، یہ 2 دن سے کھانا نہیں کھا رہا ہے. اچھا نفس دیکھے گا، آپ کو دیکھے گا، نہیں نہیں ٹھیک ہے، میں اس کو ایک گولی لکھ کے دیتا ہوں، کھانا کھانا چاہیے. کبھی اب میں نے آپ نے سوچا کہ ہمارے گھر میں نماز نہیں ہو رہی، کیا چیز ہے؟ یہ بے حیائی ہو رہی ہے، کیا چیز ہے؟ یہ قرآن سے دوری ہے، کیا چیز ہے؟ یہ حرام کاری ہے، کیا چیز ہے؟ یہ غیر فطرتی چیز ہے. جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ اس کا دل نورانی ہو چکا ہے، اس کا وجود بدل چکا ہے. ایک مومن کا وجود تو اسی وقت اللہ بدل دیتا ہے جیسے ہی پیدا ہوتا ہے. اس کے کان میں جب تکبیر اذان دی جاتی ہے بس ختم ہو تو وہ تو گیا، اس پہ رنگ چڑھا دیا. سبقت اللہ، یہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا اس پر. اس کی نیچرل رگوں رگوں میں وہ اللہ کا کلمہ نور پڑ گیا. اس کی فطرت میں آ گیا قرآن سے محبت کرنا، اس کی فطرت میں آ گیا خانہ کعبہ سے محبت کرنا، مدینوں کے خواب دیکھنا.
اللہ کا ذکر کرنا، ساری وہ نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا اس کی نیچر میں آ چکا ہے، اس کو اللہ نے پہنچا دیا، کوئی نئی چیز نہیں. لیکن نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ کہ ہم غیر فطرتی ہو گئے، ان نیچرل انسان بن چکے ہیں. ہم وہ انسان نہیں ہیں جو ہمیں ہونا چاہیے تھا. تو رمضان آیا، اس نے کہا بھائی وجہ یہ ہے تمہاری، اللہ سے زیادہ تشخیص کون کر سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں تمہیں کیا مقصد ہے. مطلب مسئلہ یہ ہو گیا کہ تمہارا دشمن تو تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہارے سے پلے کر رہا ہے، گیم کر رہا ہے. وہ مجھ سے کہہ کے آیا تھا جب تمہیں زمین پہ اتارا تھا، جھگڑا ہوا تھا تمہارا، آدم السلام جھگڑا ہوا تھا، وہ مجھ سے کہا مجھے مہلت دے دے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے میں نے جب تک کہ میں جہنم میں نہ پہنچا دوں. ہم سب بھول گئے کہانی، پکے یار دوست بن گئے شیطان. بس رمضان آیا تو وہ بھی اللہ کے کرم سے شکایت ہو گیا تو ہم نے یہ نمازیں پڑھ لی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹس کرائی، جیسے فوجیوں کو پریکٹس کرائی جاتی ہے نا پارکوں کے اندر، پریکٹس ہو جاتی ہے، پھر وہ بھیج جاتا ہے میدان میں، چلو کام کرو. اب 30 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں میدان میں بھیج رہا ہے کہ ہر وقت تو نہیں نا میں شیطان کو قابو کروں گا، تمہیں کس لیے پیدا کی ہے؟ جاہدو، محنت کرو. ہر وقت رمضان ملے گا تمہیں جناب، ہر وقت تراویح ملے، ہر وقت تمہارا نور رہے گا؟ نہیں، دوسرے دن دیکھ لیں آپ، سب کچھ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، شیطان کو چھوڑ دیا. دل میں آیا بس جو قتل و غارت پھر دنیا میں شروع ہو جائے گی، فساد شروع ہو جائیں گی، بے نمازی شروع ہو جائیں گی، سب کام بس وہی وہ جو نماز پڑھتے ہیں بیچارے جنہوں نے شیطان کو قابو وہ کیا ہے وہی نماز پڑھ سکتے ہیں. بولے سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ تقریر نہیں کر رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. موت کو سمجھیں، موت کو سمجھیں بھائیو، کتنے قریب ہے ہماری، کتنے قریب. اس قبر کی رات کو سوچیں، ان سوالات کو سوچیں، ان سزاؤں کو سوچیں. ایک کیسا وقت ہم پر آنے والا ہے، جو چلے گئے ان کے بارے میں سوچیں. یہ جوک نہیں ہے ہمارا، ہم جو یہاں موجود ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ دنیا آرٹیفیشل چیز ہے ہمارے لیے، یاد رکھیں. ہر وقت ہمارا نہیں ہے، وقت اللہ کے پتہ نہیں، ایک لمحہ اوپر ہوتے ہیں، ایک لمحہ قبر کے نیچے ہوتے ہیں. سوچیں اس بات کو. وہاں کام نہیں چلے گا، بے نمازی کا کام نہیں چلے گا، وہ شیطانوں کا کام نہیں چلے گا، نبیوں کی سنتوں کو ختم کرنے کا وہاں کام نہیں چلے گا. من ربوں کا پہلے سوال آپ سے پوچھے گا کہ تو دنیا میں تو نے مجھے پہچانا تھا، میری اطاعت کی تھی، میں رسولوں کا تو نے نبی کی سنتوں کی اطاعت کی تھی؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ یہ شیطان ہم برباد کر رہا ہے. پوری زندگی ہم نے ہمارے لیے رمضان جیسے باتیں کچھ نہیں ہے. بولے سبحان اللہ. کہتے ہیں مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے. مومن کی تو کھیل ہے نماز الحمدللہ، کیونکہ فطرت میں، بلکہ جیسے بھوکا کھانا کھا کے مزہ کرتے ہیں، انجوائے کرتا ہے، سبحان اللہ مزہ آ گیا جی، کیا آج کھانا کھایا جی، لطف آ گیا. اسی طرح نمازی جس کی فطرت میں نماز پڑھ کے مزے کرتا ہے، سبحان اللہ مزہ آ گیا. نماز نے یار بڑا سکون دے دیا، میں تو بڑا پریشان تھا. جس کا اپنے نیچر میں انسان ہوگا اسی کا الحمدللہ سب سے زیادہ اس کا سکون کہاں ملے گا؟ سجدے میں ملتا ہے انسان کو جا کے، کیونکہ اپنے نیچر پہ اس کو خوراک مل رہی ہے، اصل اس کی خوراک ہے ایمان کی. سبحان اللہ. یہ ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے. کیا کام کرنا ہے ہمیں رمضان بتا رہا ہے کہ جس طرح اب تو میں نے شیطان کو قابو کر لیا ہے، اب تم نے شیطان کو قابو کرنا ہے اپنے. بتائیں کتنا مشکل کام، ٹاسک زبردست دی ہے، پریکٹس ہمیں کرا دی ہے کہ ورنہ تم بندر کے بندر ہی رہو گے. یاد رکھنا جہنم کیا کلیئر رہنا، بالکل تم نہیں جا سکو گے اگر تم نے شیطان کو قابو نہیں کیا. اب یہ تمہیں کوشش کرنی ہے شیطان کو قابو کر کے، تاکہ تمہاری نمازیں وغیرہ سب صحیح ہو جائیں، تمہاری زندگی صحیح ہو جائے، ورنہ کبھی صحیح نہیں ہوگی انسان کی زندگی. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے بتا دیا پورے، اللہ نے اپنے ولی کو دکھا دیا کہ کس طرح کام کرتا ہے. اچھا جی، تب ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ بالکل 100% ہماری یہ ڈیوٹی ہے ہر مومن کی. کان کھول کے سن لیں کہ بالکل یہ رمضان والی زندگی ہم نے گزارنی ہے، پورے زندگی، چاہے 10 سال کی ہے، 5 سال کی. ٹارگیٹ ہے ہمارا. بھول جائیں رمضان کو تو بس رمضان گیا ختم، ہم میدان میں نکلنے ہم نے. یہ نہیں تو ہمیں بخشش رمضان کی وجہ سے ہو رہی، نہیں، پورے مومن کی زندگی اطاعت رسول میں ہو. اس وقت قبر میں نکلے گا کہ یہ میرے رسول ہیں، ورنہ آواز بھی نہیں کھلے گی میرے بھائیو. جو ہم آج عاشق کے رسول ہیں، ہم اور یہ ہیں اور رو بھی رہے ہیں اور نعتیں آتی تو چیختے ہیں، یہ کوئی کام نہیں چلے گا. ڈرامہ
وہی کہے گا یہ میرا رسول ہے، اس نے اطاعت کی ہوگی، جس نے اطاعت کی ہوگی، جس زندگی نبی محمد گزاری ہوگی، سنتوں پہ چلا ہوگا، وہ شوق سے کہے گا جی اس کو کون نہیں پہچانتا، یہ تو نبی ہے، اوپر بھی پہچانتا تھا یہاں بھی پہچانتا ہوں، خود اس کے منہ سے نکل جائے گا۔ اور میں آپ کس پہ اللہ والوں کی باتیں بتا سکتا ہوں کہ قبر میں ان کے مکالمے کیسے ہوئے ہیں۔ فاؤ میں آگ بتایا کہ میں قبر میں گیا تھا میرے ساتھ یہ ہوا، اب وہ بتاؤں گا تو معاملہ ادھر ہو جائے گا۔ اصل مسئلے کی طرف میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔ اپنے گھروں پہ ترس کھاؤ، اپنے بچوں پہ ترس کھاؤ، اپنے اولادوں پہ ترس کھاؤ، اپنے رشتے داروں پہ ترس کھاؤ کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں، یہ جہنم میں جا رہے ہیں یہ لوگ، تو پھر اس کا علاج بتا رہا ہے یہ رمضان۔ آپ کو یہ رمضان علاج بتا رہا ہے کہ ترس کھاؤ ان پہ، میں تمہیں علاج بتاتا ہوں کہ شیطان سے کو قابو کرو، شیطان لوگ قابو کریں۔ اچھا اب بتایا اللہ کے نبی نے کہ دیکھیں جب شیطان ڈنک مارتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو اب اس کو قابو کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی ولی نہیں بتا رہا، کتب نہیں بتا رہا، مفتی صاحب نہیں بتا رہے، مولانا نہیں، یہ کون بتا رہے ہیں؟ امام الانبیاء بتا رہے ہیں، جن کی رحمت اور فضل سے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف عطا فرمایا، یہ قرآن کی تلاوتیں فرمائیں، اپنی امت کو بچانا چاہتے ہیں سب بتا کر، کہتے دیکھو اب میں تم بتاتا ہوں کہ تم کس طرح شیطان کو قابو کرو گے، ویسے کر لو گے تم، اور گارنٹی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ شیطان کی ضرورت نہیں ہو آپ کے پاس آ جائے۔ سبحان اللہ، ضرورت نہیں، پگھل جائے گا پانی کی طرح وہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم خالی نہیں بھیجا دنیا کے اوپر، تم اس کو کام کرتے ہی نہیں ہو، تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو، پوری امت ذلیل و خوار ہو رہی ہے، جو کام کرتے ہی نہیں ہو۔ شیطان کو یار دوست بنایا انہوں نے۔ ہاں جی کیسے؟ اب سن لیں کس طرح بتایا اللہ کے نبی نے کیسے ہم شیطان کو قابو کریں گے بھائیو۔ ہاں یہ ڈرامہ نہیں، اس حقیقت بتا رہا ہوں آپ۔ تب تو ہم سمجھے وہ بچ گئے، رمضان کی ہم نے کوشش جو کی تھی الحمدللہ پوری ہو گئی ہے ہماری ٹریننگ۔ اور واللہ کسی ایسے شخص سے پوچھو، اللہ والوں سے پوچھو کہ واقعی کہتے ہیں سارے سال ہمیں رمضان کا ہی مزہ آتا ہے۔ تو ہم تو صبح ایسے ہی اٹھتے ہیں جیسے رمضان میں اٹھتے تھے، ہم تو تہجد تو ایسے ہی پڑھتے ہیں، ہم تو 15 سپارے روز پڑھتے ہیں بھائی، ہم تو 400 روز اباون سارے پڑھتے ہیں۔ کیا نئی چیز دی ہمیں رمضان نے؟ سبحان اللہ، کہتے ہیں رمضان نے ہمیں کیا نئی چیز کیا دی ہے بھائی؟ ہمیں تو کچھ نئی چیز نہیں دی الحمدللہ، ہمیں تو وہی ویسی تو ہماری زندگی کی روٹین ہے۔ رمضان چلا گیا آگے ہمیں نہیں پتا، وہ تو یہ کہتے ہیں ہمیں تو جب بھی نہیں پتا چلے گا جب جنت میں ہم چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ایسے دیکھیں لوگ زندہ گزارتے ہیں کلمے کے ساتھ جو میں نے اور آپ نے پڑھا ہے کہ ہم جانور ہیں کیا؟ وہ کوئی صحیح دوسری روٹی کھاتے ہیں، ہم دوسری روٹی کھاتے ہیں، وہ پانی دوسرا پیتے ہیں نہیں، ہم بھی اسی اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، وہ بھی اسی اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے وہ نعمتیں کھا کے اللہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، ہم نعمتیں کھا کے شیطان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ یہ فرق کتنا فرق ہے؟ نعمتیں لوگ کھا رہے ہیں اور جس سب کی کھاتے ہیں اسی کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، اور ہم نعمتیں کھاتے ہیں دوستی اس کے دشمن کے ساتھ رکھتے ہیں، کھا کے اس کی نعمتیں، وہ تیری بات ماننی ہے نہیں پڑھنی نماز، تیری بات ماننی ہے ہم تو فجر میں سونا ہے یار، تیری بات ماننی ہے آج کیا یار چھوڑو فلاں فلاں یہ فلاں، لیکن وہ تو ان کے لیے تو سارا رمضان ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے شیطان انہوں نے پتہ ہے شیطان کو ایسا قابو کیا نزدیک نہیں آتا ان کا، ان کی نسلوں کے قریب نہیں آتا۔ سبحان اللہ، کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ کہتا دیکھو ان کو بھی دکھایا جو اللہ کے وہ مجد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو کہ شیطان کو کیا کرتا ہے تمہارے ساتھ، تاکہ تو اپنے مریدوں کو بتا، ان کو اپنے مریدوں کو میں نے آنکھ سے دیکھا ہے، آنکھ سے دیکھا ہے، تاکہ ان کو یقین آ جائے اس بات کا۔ دیکھا جی شیطان مارا ہے ڈنک، جمع بیٹھا ہے، بچے شچے سب دے دیے اس نے، پورا کنواس کو وہاں پہ سب کام کر رہے ہیں، انسان کو پکڑا ہے انہوں نے، نہ مارتے ہیں اپنا کام کراتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کے نبی اس کو نکالنے کا طریقہ میں بتا دوں کیا کہ اللہ کا ذکر شروع کر دو۔ سبحان اللہ، کیا شروع کرو؟ اللہ کا ذکر شروع کرو۔ جیسی وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کا ذکر شروع کیا نہیں، شیطان کی دڑکی لگی ایک دم بھاگ گیا میرے دل سے، میں نے پھیزنا بند کر کے دیکھا کہ وہ لکھ بتاتے ہیں اس میں ہے شاید
انہوں نے پھر بند کیا ذکر میں کیا چیز. اتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ، اتنے بڑے، بہت بڑے بڑے ولی میں سرن شریف میں آپ ہندوستان کے اندر موجود ہے. مجد حسین رحمۃ اللہ علیہ جن کا بہت بڑا سلسلہ ہے نقشبندیہ سلسلہ، اس کے بانی ہیں وہ، جسے قادری سلسلہ ہے اس کے بانی ہیں مجد حسین رحمۃ اللہ علیہ. لاکھوں لاکھوں ان کے مرید تھے، بادشاہ اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو اتنا نورانی دل، جب شیطان، انہوں نے ذکر چھوڑا شیطان آ گیا، کہتے ہیں میں جس وقت شیطان آ گیا، میں اتنی مجاہدات کرنے والا انسان، نورانی انسان، تو میرے دل پہ سیج آ گئی. اللہ اکبر. کہتے ہیں میری کیفیت بدل گئی، گندے خیالات آنے شروع ہو گئے مجھ میں، برائیاں آنے شروع ہو گئی دل کے اندر. اتنا انسان بڑا کہ جس کی باتیں میں آپ کو بتانے لگوں تو آپ حیران ہو جائیں کہ کیا کس مقام کے انسان تھے. شریعت کو زندہ کیا، سنت کو زندہ کیا ہندوستان میں. بڑے بادشاہوں سے لڑے نبی ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے. اکبر بادشاہ، فلاں بادشاہ، سب کو ٹھنڈا کر دیا انہوں نے. اتنے بڑے ولی تھے اللہ تعالیٰ کے. حال کیونکہ شیطان جب اندر آیا، انہوں نے ذکر چھوڑا، شیطان اندر آیا، اس نے جب ڈنک مارے تو کہتے ہیں میری کیفیت ہی بدل گئی، میرے دل کے حالات ہی عجیب ہو گئے. تو میں کہ یہ کیا ہو گیا میرا؟ وہ تو گھبرا گیا ایک دم. ایک اتنا نور میں رہنے والا آدمی اس کے ساتھ یہ ہو جائے. ہم تو پٹے کھائے، ہمیں تو عادت ہے نا پکے یار بنایا اس کو، تو ہم پرواہ نہیں کرتے، بس رمضان منا رہے ہیں. تو انہوں نے ایک دم اللہ کا ذکر شروع کیا. ذکر شروع کرتے دو کیفیت ان پہ گزرے ایک دم. کیا کہ ایک دم ان کا دل پھر نورانی ہو گیا، وہ کیفیت واپس آ گئی ان کی. اللہ شکر کہ اللہ کہتا ہے میں تو سمجھ گیا وہی کام سے. اب وہ انتظار میں رہتا ہے کہ جیسے یہ غافل ہو تو میں حملہ کروں اس پہ. یہ ہے ہمارا شیطان کا کنیکشن. دوستو بتائیں ہم کتنی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ فلاں پیر کے پاس چلے گئے، فلاں اس کے پاس چلے گئے، وہاں سے تعویذ لے لو، ہندو دیکھنا، سکھ دیکھنا، عیسائی، ہر ایک کے پاس پہنچ جاتے ہیں، بس ہمارا کام ہو جائے گی. یہ ہمارے عقیدے بن گئے ہیں. جادو ٹونے ہم کراتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں ہم کرتے ہیں. یہ تو کیونکہ ایمان ختم ہو جاتا ہے آدمی کا، پھر شیطان اس کو ایسی چیز کہتا نہیں یہاں سے تیرا کام ہو جائے گا، اس کو پھر شرک کراتا ہے، اس کو اس پہ غلط کام کراتا ہے، اللہ سے اس کو دور کرتا ہے. تو ہاں کتنا پیارا پیغام. یہ رمضان کا پیغام بتا رہا ہوں آپ کو. رمضان شروع یہیں سے ہوا ہے. شیطان گیا، نورانیت آ گئی، پورا رمضان آ گیا. شیطان آیا تو اب اگلی دنیا آ جائے گی ہمارے، دیکھ رہے ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بتایا طریقہ کیا؟ اللہ کا ذکر کرو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سناتا ہوں، آپ مستند کر دیتا ہوں بات آپ سے. فرماتے ہیں اگر کوئی عاجز ہے رات کو اٹھنے کے لیے، یعنی کمزور ہے، بڑے کمزور ہیں ہم دین کے لیے، بھائی نماز پڑھو، یار بس دل نکل رہا ہے، یار سر میں درد ہو رہا ہے، وہی آدمی آپ کو 1 گھنٹے کے بعد دکان پہ کھڑا 8 گھنٹے کام کرتا نظر آئے گا. وہی آدمی کہہ رہا ہے بڑا کمزوری ہے، یار سر میں درد ہو رہا ہے، بس جسم ٹوٹ رہا ہے، یار گھر ہی پڑھ لیتے ہیں چلیں. وہی آدمی آپ کو 10 گھنٹے دکان پہ کام کرتا نظر آئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر تو عاجز ہے بہت، کہ تجھے نمازیں چبھتی ہیں، نماز کو تو بہت کمزور ہو جاتا ہے، صبح اٹھنا تیری بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر تہجد کے لیے تجھے کہا جائے تو او تہجد، او یہ تو یار بڑا مشکل ہے. اور اسی تہجد پہ کہا جائے کہ فلاں جگہ جا کے تو مارکیٹ لگائے گا تو وہاں پر اتنا فائدہ ہوگا، تو وہ تہجد کے ٹائم سے بھی 2 گھنٹے پہلے اٹھ کے چلا جائے گا. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ساری رات سفر کر کے جاتے ہیں صبح مارکیٹیں لگانے کے لیے سردیوں میں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہی انسان ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک چیز کو تو ہیلپ کر رہا ہے شیطان، دوست بنایا آپ کو، اللہ کی طرف جا رہا ہے، مارکیٹنگ کا مارتا ہے، آپ انجیکشن مارتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو عاجز ہے، کمزور ہے، تجھ سے نمازیں ہو، یار میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں، جماعت سے نہیں پڑھتا، اگر یہ تیری کیفیات ہیں، تجھ میں یہ موجود ہیں، عاجز ہو چکا ہے تو اللہ کی طرف چلنے کے لیے، اللہ کی عبادات کے لیے. دوسری چیز بتائی تو سب سے یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں، اس سے پورا ہم دین لے سکتے ہیں. کسی اس میں آپ عاجز بنے روزے دیکھنے کے لیے، اس قسم کی جتنی عبادات ہیں، تو فرمایا اگر تو عاجز ہے اس کے لیے، اور
تو بخیل ہے خرچ کرنے کے لیے. بڑا مشکل ہوتا ہے نا پیسہ خرچ کرنا بھائی, بڑی مشکل سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہم, نعرے مارو یار زکوٰۃ دے دو زکوٰۃ دے دو زکوٰۃ دے دو, تب زکوٰۃ نہیں کرتی تو نفل کہاں خرچ کریں گے؟ ایسے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ بخیل. بڑے بڑے سیٹ خرید سکتے ہیں گھروں میں لگانے کے لیے, دیکھیں یہاں بھی آرام سے یہاں سے نظر آئے گا یار, دیوار سے پورا کر دے یار اس کو, ایسے ہی لگے جیسے گھر کے اندر دیکھ رہے ہیں ڈرامہ ہے. یہ نہیں ہماری اسٹینڈرڈ, وہاں خرچ کر رہے ہیں لاکھوں پاؤنڈ, اور جہاں اللہ کے راستے پہ اور بڑا مشکل ہے, کہاں دے سکتے ہیں ہم تو نہیں دے سکتے. زکوٰۃ میں ہیرا پھیری نہیں کرتے ہیں, 10 مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہیں یہاں سے ہو جائے گی یہ کٹ, ادھر سے بچ جائیں گے, 10 پاؤنڈ بچانے کے لیے زکوٰۃ کے اللہ ہزاروں مسئلہ. جی میں تو قرض خواہوں, میرے سے فلاں ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں بخیل آدمی. کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں سبحان اللہ, کسی اللہ والے کے پاس اللہ سے پوچھو, اگر کوئی مہمان آئے گا خود فاقہ کرے گا اس کو کھلا دے گا. کیوں؟ اس نے پہ شیطان ہو گیا. تو سنیں کیا کہتے ہیں, اگر یہ کہنے کیفیت ہے کہ تو نماز کے لیے عاجز بن جاتا ہے, نہیں تیرے طاقت ہی نہیں ہے, کمزور ہو گیا ہے, خرچ کرنے کی تو بخیل ہو گیا ہے, اور اللہ کے راستوں میں جانے کے لیے, نکلنے کے لیے, لڑنے کے لیے تو بزدل ہو گیا ہے. بزدلی بہت بڑی, اللہ کے نبی نے دعاؤں کے اندر اس کے لیے پناہ مانگی ہے. عز کسلے بخلے بہت بڑی بڑی بیماری انسان کے اندر ہے. بدترین آدمی ہوتے ہیں جو بخل کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ اپنے گھر والوں کو بھی پیسہ نہیں دیتے. اس قسم کی بیماری ہے یہ. تو کہتے ہیں اگر یہ تمہیں ساری کیفیتیں پیدا ہو گئی ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سب بیماری تمہیں آ گئی ہیں, میں تجھے اس کا علاج بتاتا ہوں. کیا؟ اللہ. علاج کتنا پیارا بتایا, فاکثروا ذکر اللہ. حدیث کے لفظ ہیں, ذکر اللہ نے کیا فاکثروا فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر. ایک ایک بیماری تیری نکل جائے گی. اگر تو عاجز بندہ ہے نماز پڑھنے میں, اس میں کمزوری ہے, اڑ کے جائے گا جیسے رمضان میں جاتا تھا. کیونکہ اللہ کا جب ذکر کرے گا تو شیطان تیرے قابو آ جائے گا, شیطان تیرا بھاگ جائے گا, شیطان تیرا بھاگ جائے گا اللہ کے ذکر کے ساتھ. تو وہی انسان ہوگا جس طرح رمضان میں نمازیں پڑھتا تھا, سارے سال تو اسی طرح نمازیں پڑھے گا. بننا چاہتے ہو بھائی نمازی, رمضان والا نمازی, تو ذکر شروع کرو. اب جیسے ہم خرچ کرتے ہیں ماشاءاللہ رمضان میں, ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں خوب لے کے جاتے ہیں, اللہ کا فضل ہے, سب پیسے نکالتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان کو قابو کیا ہے نا اللہ پاک نے. تو فرمایا اگر ایسی تو خرچ کرنا چاہے گا, گھر بھی خرچ کرے گا, نفل بھی دے گا زکوٰۃ. کیونکہ خرچ ایک ایسی چیز ہے, ایک سمندر ہے, دیکھیں ایک سمندر ہے, اس میں سے آپ کتنے پانی نکال لیں, لہر آتی پھر وہ لہر کو برابر کر دیتی ہے. اللہ کی راہ میں جو انسان خرچ کرتا ہے چاہے کتنے خرچ کر دے, اس کے پیسے پھر برابر ہی رہتے ہیں. بڑی بڑی نعمتیں ہیں. نماز, خرچ اللہ کی راہ میں کرنا, اور پھر اللہ کا بزدل سے نکلنا, جہاں اللہ کی پکار ہو ایک دم انسان بڑے بن کے کھڑا ہو جائے. اس کو کہتے ہیں بہادر. یہ بہادر نہیں کہ ہم دوست یار ہم نے 100 مل گئے, وہاں مارکیٹ لگائی, ہماری دکان وہاں ہے, دیکھو اتنا یہ کیا ہے, اس کو ہم بہادری سمجھتے ہیں, بڑا اچھا ہے جی بہت کما رہا ہے. یہ بہادری نہیں ہے. بہادری تو یہ ہے الحمدللہ کہ اللہ جہاں پکارے انسان کھڑا ہو جائے. اس سے اس سب کا علاج کیا بتایا؟ فاکثر ذکر اللہ, کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر, تو تیری زندگی رمضان والی زندگی بن جائے. اسی لیے ہم بیٹھے ہیں بھائیو. کس لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کا یہ رمضان تک کے لیے. میں تو رمضان کے بعد بھی آؤں گا انشاءاللہ اگر طبیعت صحیح نہیں میری, اللہ کا فضل رہا, پتہ تو نہیں نا. تو یہ بھائی ہمیں کرنا ہے. کیسے کریں؟ کثرت ذکر. یہ بتا دیں, یہ کثرت ذکر نہیں تسبیح پکڑی سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, چل بھائی یہ آپ نے ختم کیا, شیطان پھر اندر, بولیں سبحان اللہ. جتنی دیر آپ ذکر کریں گے شیطان دور ہوگا. یہی دکھایا تھا نا مجلس جہاں آپ نے ذکر بند کیا پھر شیطان اندر. پھر کیا کہتے ہیں, یار میں نے تو تسبیح بھی کیا, ذکر بھی کیا, پتہ نہیں پھر میرا دل کیوں ایسا ہے, نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا. اللہ کے بندو, اللہ کے نبی نے فرمایا فکس کثرت کے ساتھ, یا الذین آمنوا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا
هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اے ایمان والو کثرت کے ساتھ ذکر کرو. ایک تسبیح نہیں، 5 تسبیح نہیں، 12 تسبیح نہیں، اس کا نام نہیں ہے. فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کہتے ہیں اگر تو کثرت سے ذکر کرنے والا بن گیا، یصلی علیکم وملائکتہ، تیرا رب میرے فرشتے تجھ پہ رحمتیں نازل فرمائیں گے. ایک اللہ کا قرآن بول رہا ہے. یہ تسبیح تو ہونی چاہیے. لگ رہا ہے میں نے تجھے کثرت سے کہا ہے. کثرت سے کیسے؟ کہ زبان والا نہیں، نہ زبان تو بند ہو جاتی، سوئے گا زبان بند ہوگی. میں نے تجھے ایک مشین لگائی ہے، اس سے ذکر کر. ایک میٹر جو میں نے لگایا ہے اس سے ذکر کر. وہ کثرت کا ذکر وہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں، جس کو ہم قلبی ذکر کہتے ہیں. کون سی مشین ہے؟ یہ دل. یہ دل جو ہے یہ ہمارا تسبیح ہے، یہ روحانی تسبیح ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی تسبیح ہے. بس تسبیح کریں ٹھیک پا تو تسبیح بند کر، پھر شیطان اندر. لیکن نہ دل بند ہوگا نہ ذکر بند ہوگا. سبحان اللہ. جب دل چلتا رہے گا اس وقت تک اگر آپ نے قلبی ذکر سیکھ لیا کسی اللہ والے سے، کسی اللہ والے سے یہ ذکر سیکھنے والا ہوتا ہے، یہ پرسکرائب ذکر ہے نا. الحمدللہ اگر آپ نے سیکھ لیا اور اس پہ آپ نے شروع کر دیا خود بھی. یہ نہیں کہ گاڑی آپ کو دے دی جائے مرسڈیز، وہ کہیے مرسڈیز گاڑی مل گئی ہے اور چلا ہی نہیں رہا، اس کو گڑ کھڑی ہے اور لندن جانے کے لیے بس میں بیٹھے. مرسڈیز کا فائدہ کچھ ہوا؟ تو جو حداث سیکھ بھی لیتے ہیں اس کے بعد اس کو کرنا بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ، اس کو کرنا بھی ہوتا ہے ذکر کو. جی ہم ذکر کریں گے، پھر تلاوت کا کیا ہوگا؟ تجھے کس نے منع کیا قرآن کی تلاوت سے؟ جی پھر ہمارے تبلیغ کا کیا ہوگا؟ تمہیں کس نے منع کیا تبلیغ کے لیے؟ پھر ہم حدیث پڑھاتے اس کا تمہیں کس نے منع کی ہے؟ حدیث پڑھاتے دل نہیں چلتا؟ چلتا ہے. قرآن کی تلاوت کرتے دل نہیں چلتا؟ چلتا ہے. تبلیغ کرتے دل نہیں چلتا؟ چلتا ہے. تو جب دل چلتا ہے تو ذکر بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے بڑا سسٹم رکھا ہے بھائی. تو دل کو اللہ کے ذکر پہ لگائیں. یعنی آپ بیٹھے ہیں ہاتھ میں، یہ چھوڑیں کس سے تسبیحوں والے ہیں. یہ کہاں تسبیح؟ صحابہ کرام کہاں تسبیح پکڑتے تھے؟ ان کے تو قلب چلتے تھے. ماشاءاللہ. دل کی طرف دھیان کریں. جب بس ہر لمحہ آپ کا دھیان دل کی طرف رہے گا، ہر وقت اللہ اللہ ہوتا رہے گا. شیطان کہاں آتا ہے؟ شیطان کہاں آئے گا؟ آپ الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قرآن کہتا ہے کہ مجھے تو وہ ذکر چاہیے، تو سو جائے تب بھی تو ذکر کر رہا ہو. سب سے زیادہ حملہ شیطان سوتے ہوئے کرتے ہیں. پاگل بنا دیتا آدمی. تو ہم سوتے تو ہم پتہ نہیں ذکر کیا. تصویر کر لی ہم تو لاہور کی بڑی سو رہے ہیں، باقی تو شیطان پھر آ گیا اندر. دل کو ایسا بناؤ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. چل رہا ہو تب بھی ذکر کر رہا ہو، کھڑا ہو تب بھی ذکر کر رہا ہو، سو رہا ہے تب بھی ذکر کر رہا ہو، بات کر بھی ذکر کر رہا ہو، ہر حالت میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو. وہ کس سے ہو سکتا ہے؟ آئے رمضان ہے، جس نے سیکھنا آیا الحمدللہ 2 سیکنڈ میں آپ کو ذکر کر دیا جائے گا. محنت شروع کر دیں، ذاکر بن جائیں گے الحمدللہ. کل کو اللہ تو یہ نہیں کہنے نہیں جی شرم آ گئی ذکر کیوں سیکھنا ہے، نہیں جی جو بھی ٹھیک ہے مرضی. پھر تو رمضان جا رہا ہے، پھر دیکھنا حالات کیا ہوں گے. ذکر نہ کریں، آپ نہ کریں. یہ تصویر والا ذکر نہیں چلتا، یہ میں آپ کو بتاتا. ذکر چلتا ہے وہ دل والا ذکر چلتا ہے. میں نے قرآن حدیث سے آپ کو ساری باتیں بتائیں. اللہ نے ڈیمانڈ جس ذکر کی ہے وہ کس کی ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہ چھوٹے ذکر سے کامیابی نہیں میں شرط گارنٹی دیتا اللہ کا. میں کل بھی ذکر کی گارنٹی دے رہا ہوں تجھے، اس سے تو جو ہوگا فلاح پائے گا اور شیطان تیری جان چھوڑے گا. اللہ پاک اس رمضان کے صدقے سے ہمیں پکا نمازی بنائے اور ذکر کرنے کی ہمیں، یہ بھی شیطان روکتے ہیں ذکر کرنے سے بھی. آخر اس تک جانا نہ ذکر نہ کرنا، یہ کر ذکر نہ کرنا، فلاں کر. اللہ کہتا ہے سب کچھ کر لیکن ذکر کے ساتھ کر. حدیث کیا اللہ کے نبی پوچھا گیا کہ سب سے بہترین نماز کون سی ہے؟ کہتے ذکر اللہ. سب سے بہترین صدقہ کون سا؟ کہتے ذکر اللہ. سب سے بہترین حج کون سا؟ کہتے ذکر اللہ. کیا مطلب؟ کہ یہ سارے اعمال تو جب ذکر کے ساتھ کرے گا شیطان تیرے ساتھ نہیں ہوگا، وہ سارے قبول ہی قبول ہوتے ہیں. سبحان اللہ. میرے بھائی اللہ تعالی ہم سب کو ذاکر بنائے اور مجھے بنائے اور آپ کو بھی بنائے. چند باتیں عرض کی ہیں تاکہ رمضان جا رہا ہے تو یہ بھی رمضان کا حصہ بن جائیں
اور الحمدللہ اس نورانی کیفیت کی وجہ سے ہمیں سمجھ آ جائے کہ کیا غلطیاں ہمارے میں ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جتنی ہم نے ذکر میں مانگی میرے مولا کو قبول فرما. یا اللہ ہر مصیبت سے پریشانی سے بیماری سے آفات سے میرے مولا ہماری حفاظت فرما. ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجل نصیب فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے میرا مولا ہمیں ہدایت کا راستہ نصیب فرما. ہدایت پہ قائم فرما اور ہمارے لیے آسان فرما. نفس و شیطان سے میرے مولا ہمیں بچا. لڑنے کی طاقت نصیب فرما. یا اللہ جو طریقے تو نے ہمیں قرآن حدیث میں بتائے ان پہ چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. نیک اور سہلا لوگوں کی ہمیں صحبت نصیب فرما. ہر وقت ہمیں ذکر میں مشغول فرما. یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت یا اللہ دور فرما. اپنی محبت معرفت عرفان عطا فرما. ایقان عطا فرما. ایمان عطا فرما. اس سب کی ہمیں حقیقت نصیب فرما. اے میرے مولا جتنی بھی زندگی دے تو اپنی یاد میں اپنی محبت میں اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مولا جو بھی جہاں بھی ذکر میں شامل ہوئے میرے مولا ان سب کو تو میرے مولا اپنی شان کے مطابق ثواب نصیب فرما. یا اللہ ہمارا رمضان قبول فرما. رمضان کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. اے میرے مولا اپنی رحمت سے ہمارے ہر باتوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارا عزیز و قرب جاننے والے دوست ہمارے سلسلے کے جتنے ساتھی اس دنیا سے چلے گئے میرے مولا اپنی رحمت میں خاص جگہ عطا فرما. جنت فردوس میں عطا فرما. یا رحمان اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے ہمارے رمضان کی آخری گھڑیوں کے اندر ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم